ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات قریب ہیں اور 13 تاریخ کو آپ اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے ذریعے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں گے، اور انتخابات میں کئی امیدوار اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں اور کئی جماعتیں بھی انتخابی میدان میں آپ کے درمیان میں ہے۔ اور آج میں اپنے خطاب کے ذریعے اس بات کی بھرپور کوشش کروں گا کہ عوام کے ذہنوں میں، دلوں میں جو سوال ہے ان سوال کے جواب دے سکوں۔ میں بھرپور کوشش اس بات کی کروں گا کہ میں اپنی کارکردگی اور اپنے خدمات جو میری جماعت کے ہیں اس کو بیان کروں، اور اس سوال کا بھی جواب دوں، کیونکہ بے شمار ذہنوں میں، دلوں میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ ہم اگر دیں اپنا ووٹ تو مجلس اتحاد المسلمین کو کیوں دیں۔ یہ انتخابی میدان میں آپ کے درمیان میں کانگریس بھی ہے، بی جے پی بھی ہے، مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے، اور ابھی شاید 2 دن باقی ہیں تو اور بھی امیدوار میدان میں آئیں گے، لیکن یہ بات آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہنا چاہوں گا کہ اتنی ساری سیاسی جماعتوں میں آپ کی اپنی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین میری اپنی جماعت نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین صرف میری نہیں ہے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین ہم سب کی ہے، آپ کی ہے، اور اس جماعت کو آپ نے، ہم نے اور ہمارے آبا و اجداد نے مل کر نہ صرف سجایا ہے، سنوارا ہے، بلکہ اپنے دعاؤں کے ذریعے، اپنے اعتماد کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے، اپنی محنتوں اور کوششوں کے ذریعے اس جماعت کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ اور ان کے ساتھ دینے والے ان کے ساتھیوں اور ان کی آواز پر ان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر کام کرنے والے وہ مرحومین جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ سالار ملت علیہ رحمہ کی آواز پر لبیک کہنے والے سالار کے ساتھی اور سالار کا ساتھ دینے والی وہ مظلوم عوام جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہمارے متاع عزیز ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تقاریر نہیں بلکہ عملی میدان میں کام کیا۔ بے شک بہت کام ہوئے ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے کام ابھی ہونا باقی ہے۔ کام تو ہوتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ فخر ملت علیہ رحمہ، ان کے ساتھی اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے کھاندے سے کھاندہ ملایا وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین باقی ہے۔ سالار ملت علیہ رحمہ اس دنیا میں نہیں، ان کا ساتھ دینے والے ساتھی اور بہت سے لوگ آج جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن
جماعت باقی ہے. کل کے دن اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہم زمین کی غذا بن جائیں گے، لیکن ہم نہیں رہیں گے. لیکن جماعت قائم و دائم رہے گی، اور جماعت اس روز تک قائم و دائم رہے گی جب تک ہم منظم رہیں گے، ہم متحد رہیں گے، اور ہم اپنی جماعتی وابستگی کو اور مضبوط کرتے رہیں گے. مجلس اتحاد المسلمین نے ایسے وقت میں اپنے جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری بستیاں ویران ہو چکی تھیں، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. ایسے دور میں جب کنووں میں پانی کم اور ہماری تیرتی ہوئی لاشیں تھیں، پنڈت سندر لال کی رپورٹ کو اٹھا کر دیکھیے کہ آپریشن پولو اور پولیس سیکشن کے نام پر کیسی تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا. ایسی مصیبت کے دور میں جب ہمارے اوپر خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے، تو یہی وہ حیدرآباد کے غیور مسلمان تھے جنہوں نے اچک کر اپنے سروں کے بادلوں کو اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا. اور آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک عزم کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک مضبوط ارادے کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین غریبوں کے امید کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین بے سہاراؤں کے سہارے کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین غریبوں اور مظلوموں کی آواز بن کر اپنے خدمت کو انجام دے رہی ہے. اور آج کئی لوگ آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو شکست دینے کے منصوبے بناتے ہیں اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی اناہ کے لیے اور اپنی ذاتی خوشی کے لیے. مجلس اتحاد المسلمین ایک جماعت ہے، اور جماعت کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ بے شمار لوگوں کے اجتماع اور بے شمار لوگوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا جماعت ہوتی ہے. اور یہ جماعت میں بے شمار لوگ ہیں، اور بے شمار لوگ میں مل کر اس آشیانے کو بنایا ہے، اس جماعت کو بنایا ہے. آج ہم کو اور آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ آج جماعت ہے تو طاقت ہے، جماعت ہے تو ہماری پہچان ہے، جماعت ہے تو ہماری شناخت محفوظ ہے، جماعت ہے تو ہماری تہذیب محفوظ ہے، جماعت ہے تو ہماری شریعت کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، جماعت ہے تو ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، جماعت ہے تو ہمارا شہر محفوظ ہے، جماعت ہے تو ہماری آبادیاں محفوظ ہے، جماعت ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے، جماعت ہے تو ہماری آبرو محفوظ ہے، جماعت ہے. اس لیے آج بلڈوزر کا رخ ہمارے شہر ہمارے بستیوں پہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے، جماعت کی طاقت ہے، فرد کی نہیں، افراد کی نہیں، یہ جماعت کی طاقت ہے. یہ طاقت اکبر الدین اویسی کی نہیں، یہ طاقت کوئی اور شخصیت کی نہیں، ارے یہ طاقت جماعت کی ہے. اور آج منصوبے بنانے والے منصوبے بنا رہے ہیں کہ جماعت کی طاقت کو کمزور کر دیں. جماعت کمزور تو پھر ہم سب کمزور، جماعت کمزور تو ہماری شناخت کمزور، جماعت کمزور تو امن کمزور، جماعت کمزور تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کمزور. اگر جماعت کمزور تو ہماری شناخت بھی کمزور ہو جائے گی، ہماری تہذیب بھی ختم ہو جائے گی. آج بڑی محنتوں
وہ کوششوں کے بعد یہ جماعت بنی. یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف، کتنی مصیبت کے بعد میں یہ جماعت بنی. فخر ملت علیہ رحمہ 11.5 مہینے جیل میں تھے، تب جا کے جماعت بنی. سالار ملت 14 مرتبہ جیل کو گئے، جب جا کے یہ جماعت بنی. جماعت ایسے ہی نہیں بنی. جماعت کے لیے بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی. جماعت کے لیے بے شمار لوگوں نے محنتیں کی. اور آج میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خاندان اویس یا خاندان اویسی احسان مند ہے تو اس غریب مسلمانوں کا کہ انہوں نے فخر ملت عبد الواحد اویسی پہ اعتماد کیا، بھروسہ کیا، سالار پہ کیا، اور اس کے بعد اس نسل پر بھی اپنے اعتماد بھروسے کو قائم رکھا. آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ، آپ کی دعائیں، آپ کی والہانہ محبت، آپ کا خلوص، آپ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم نہ ہوتے. اکبر الدین اویسی آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے. میں بہت زمانے کے بعد، کافی عرصے کے بعد آپ کے اس محلے میں آیا ہوں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اکبر الدین اویسی 10 برس تک آپ کے اس حلقے اور اس محلے کا MLA تھا، اور کئی مرتبہ آپ کے درمیان میں آتا تھا. یہاں بزرگ بیٹھے اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج سے 25 برس پہلے انتخابی میدان میں آیا تھا تو کس لیے آیا تھا؟ یہ وعدہ کر کر آیا کہ میں ملت کی صفوں سے انتشار کا خاتمہ کروں گا، اتحاد پیدا کروں گا. میں نے وعدہ کیا کہ میں معصوم نونہالوں کے ننھی منھی انگلیوں میں قلم تھماؤں گا، ان کے کھانوں پر کتاب کے بستے کا بوجھ ڈالوں گا، یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا. اور یہاں بیٹھے بزرگ نوجوان نہیں جانتے، نوجوان نہیں جانتے. میں بول رہا ہوں، یہاں بیٹھے بزرگ اگر میری بات غلط ہے تو مجھے روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اکبر اویسی تم جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے انتخابات لڑنے سے پہلے یہ بھی بات کہی تھی کہ ملت کا انتشار ختم کرو، مجھے MLA بننے کی خواہش نہیں ہے. تم آ جاؤ، میں اپنے کھانے پہ بٹھا کے تم کو دارالسلام لے جاؤں گا. کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ یہاں بیٹھے اودھ صاحب، یہاں بیٹھے کالونی کے بزرگ، میں چہروں سے واقف ہوں، ناموں سے واقف ہوں. کیا ملت کے اتحاد کے لیے اکبر الدین اویسی نے بار بار نہیں کہا کہ آ جاؤ، میں سالار کے قدموں کو پکڑ لوں گا، راضی کر لوں گا، اپنے کھانے پہ بٹھا کے دارالسلام کو لے جاؤں گا؟ کیا نہیں بولا میں؟ لیکن اقتدار کے نشے میں ڈوب، طاقت میں ڈوب اندھے ہو چکے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے. کہتے تھے کہ یہ معصوم چھوٹا بچہ، اس کو آئس فروٹ میں کھلاتا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو میں نے جواب دیا، ہاں بے شک احسان مندوں کہ آپ نے مجھے خریش کے گولیاں کھلائیں، آئس فروٹ کھلائی، لیکن آخری آئس فروٹ میں کھلاؤں گا. یہ تاریخ ہے. ارے اکبر الدین اویسی کو کبھی خواہش نہیں تھی MLA بننے کی، کبھی نہیں. میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میدان سیاست میں آؤں، نہ انتخاب لڑوں. جب آیا تو صرف اتحاد کے لیے آیا تھا اور اپنی جھولی کو
اپنے دامن کو پھیلا کر میں نے چندرائن گٹے کی عوام کے سامنے اتحاد کا بھکاری بن کر خیرات مانگی تھی، اپنے لیے نہیں، ملت کے وقار کے لیے، جماعت کے لیے اور انتشار کے خاتمے کے لیے۔ ارے ان بستیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے اور میرے کارکنوں نے یہاں کے بزرگوں کی رہنمائی میں ان کے ہاتھ کو پکڑ کر میں نے کام کرنا سیکھا ہے۔ بیٹھے بزرگ یہاں پہ، یہ کالونی کے بزرگ بیٹھے، ارے یہ بزرگوں نے اکبر الدین اویسی کے ہاتھ کو پکڑ کر چلنا سکھایا، کام کرنا سکھایا، خدمت کرنا سکھایا، غریبوں کی مدد کرنا سکھایا، اور اکبر الدین اویسی نے ان ہاتھ پکڑنے والے بزرگوں کو مایوس نہیں کیا۔ آج 20,000 بچوں کی کفالت اور ان کے تعلیم کا انتظام اللہ مجھ سے کرا رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس تعلیم کے کام کو قبول کر لے، اور اللہ اس کام کو جب قبول کرے گا تو میں آج یہاں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہاں جتنے لوگ ہیں ان سب کو گواہ بنا کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اگر تو میرے اس خیر کے کام کو قبول کر رہا ہے تو مولا مجھ سے پہلے میری عوام، میرے کارکن اور وہ بزرگ، وہ نوجوان جنہوں نے بھروسے کے ساتھ ایک نوجوان ناتجربے کار کو جتایا تھا، اے اللہ ہمارے اس کام کی قبولیت کی نیکی کو تو سارے چندرائن گٹے کی عوام میں برابر کا بانٹ دے، اور کچھ بچا تو مجھے دے دے، اس کے بعد کچھ بچا تو میری اولاد کو دے دے۔ ارے اکبر الدین اویسی نے دیانتداری، ایمانداری سے کام کیا ہے، کبھی بے ایمانی نہیں کی، اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑا، اقتدار سے کبھی ڈرا و گھبرایا نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کی حق کی لڑائی لڑی، اور ایوان اسمبلی کی تقاریر اس بات کی گواہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے مروب نہیں ہوئے، کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے گھبرائے نہیں۔ ارے ہم نے کام کیا 25 برس، عوام کا اعتماد، عوام کی دعائیں، عوام کا بھروسہ، تو 10 عمارتیں، یہاں بھی زمین لیا تھا، یہاں کے لوگوں کو معلوم ہوگا، یہی پیچھے زمین تھی۔ خیر بہت بڑے قصے کہانیاں ہیں، بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، نہیں بنا سکے، لیکن نشیمن نگر میں اسکول، ریاست نگر میں اسکول، نرخی پھول باغ میں اسکول، حافظ بابا نگر میں اسکول، امبر پیٹ میں اسکول، بابا نگر عمر کالونی میں اسکول، اس کے بعد سلالہ بارکس میں اسکول، فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس، اور مغل پورے میں فخر ملت کیریئر گائیڈنس کا سینٹر، پھر مراد محل میں سالار ملت KG to PG کا ایجوکیشنل کیمپس۔ 56 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہیں جاتی ہیں، 56 لاکھ۔ ارے اگر مجھے دولت کی خواہش ہوتی، ہرس ہوتی، تو محلات بنا لیتا، اپنے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں گھر بنا لیتا، زبردست شاندار گاڑیوں میں گھومتا۔ نہیں میرے بھائی، میں نے سب کر لیا۔ یہاں بزرگ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اکبر الدین اویسی کی زندگی کو۔ اچھا کپڑا بہت پہنا، اچھی گھڑی
بہت پہنی, اچھے جوتے بہت پہنے, اب سب کچھ چھوڑ دیا ہوں. میرے زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنی قوم اور اپنے آنے والی نسل کے مقدر کو علم اور قلم کی طاقت کے ذریعے بدلوں اور ان کے مستقبل کو سجاؤں اور سنواروں. یہ ہمارا کام. ہم آگے بڑھتے ہیں. 20,000 بچے اسکول میں, تو قریب 3,000 بچے ہمارے جونیئر کالجز میں, 5,000 بچے نیٹ, ایم سیٹ, آئی سیٹ, ناٹا, لا سیٹ, 10th کی ٹیوشن, انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن, انجینئرنگ کی ٹیوشن, فارمیسی کی ٹیوشن, سیٹ, آئلس, جی میٹ, کمپیوٹر, اس میں 5,000. ووکیشنل ٹریننگ, بیوٹی پارلر, برائڈل میک اپ, اس کے بعد کمپیوٹر, اسپوکن انگلش, مہندی ڈیزائننگ, 11 کورسز میں 12,000 خواتین کو سالانہ ہم ٹرین کرتے ہیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 25 برس کا یہ MLA ہر سال 40,000 بچوں کے تعلیم کا انتظام کر رہا ہے. کوئی ہے تو آ جائے, بتا دے, اپنی دولت کا کچھ حصہ دے دے. ارے کوئی نہیں ہے. دنیا میں لوگ جیب بھرنے کو آتے ہیں, جیب سے نکالنے والے بہت کم ہوتے ہیں. لیکن ہم نے کام کیا. 500 یتیم بچے ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی. 700 بچے ایسے ہیں جن کے والد نے والدہ کو چھوڑ دیا, 10 سال سے لاپتہ ہیں. 700 بچے ایسے ہیں جن کی ماں یا باپ کو کینسر ہے یا کڈنیز خراب ہے. ارے یہ کام ہو رہا ہے. اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کریں. اے احمقو, اے دیوانو, مجلس کچھ نہیں کری ہوگی. چلو اسکول پھینک دو, بچے پڑھ رہے ہیں بھول جاؤ, یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھول جاؤ, اویسی ہاسپٹل میں 25,000 آرگشری کے 5 برس میں علاج ہوا نہیں, وہ بھی بھول جاؤ. اویسی ہاسپٹل, اسرا ہاسپٹل میں جنرل وارڈ فری, ڈاکٹر چارجز زیرو, نرسنگ چارجز زیرو, اس کو بھی بھول جاؤ. نارمل ڈیلیوری فری, یہ بھی بھول جاؤ. LSCS سیزیرین 6,000 میں, اس کو بھی بھول جاؤ. کیٹریکٹ کا آپریشن فری لینس کے ساتھ, اس کو بھی بھول جاؤ. چلو وہ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں کری مجلس, مگر ایک کام تو کری مجلس. اور وہ کام کیا ہے؟ دن میں روزی روٹی کی تلاش میں محنت مزدوری کرتا ہے میرا بھائی, نوکری کرتا ہے, اور دن کا تھکا مانند رات کو گھر کو آتا ہے. تو رات میں گھر آنے پر اطمینان کی نیند سوتا ہے. اس کو بلڈوزر کا ڈر نہیں, اس کو گھر کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں, اس کو اس کی داڑھی کے نام پر مارنے کا ڈر نہیں, اس کو اس کے چہرے کی سنت کی وجہ سے ڈر نہیں, سر پہ ٹوپی پہننے سے ڈر نہیں, اس کی بچی کو حجاب کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کا خوف نہیں ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا. ارے دن کا تھکا مارا گھر کو آتا ہے تو کسی کی مجال نہیں, ہمت نہیں, کوئی پیدا نہیں ہوا کہ میرے تھکے مانند بھائی کے نیند میں خلل ڈالے, کیونکہ مجلس زندہ ہے. یہ مجلس کا کام ہے. مجلس آپ کا اتحاد, ہمارا شعور اور ہماری ہمتوں کی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر محفوظ, ہماری آبادیاں محفوظ. اور آج منصوبہ بند انداز سے ہم پر الزام لگاتے ہیں. یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, یہ بزرگ گواہی دیں گے کہ 25 سال پہلے ایسے ہی انتشار میں مبتلا کر دیا تھا. ہر چوراہے پہ جھگڑے ہوتے تھے,
ہر محلے میں باپ اور بیٹے کا جھگڑا. باپ کہتے ارے میاں تم نہیں جانتے, ہم جانتے سالار کو, سالار سودا نہیں کر سکتا. بیٹا نوجوانی کے جوش میں کہتا ابا آپ کو نہیں معلوم, آپ بوڑھے ہو گئے, انہوں نے سودا کیا. ایک دوست کہتا نہیں کیا, دوسرا دوست کہتا کیا, ہم بڑھ گئے تھے. یہ حال تھا بازاروں میں, فترے تھے, مقابلے ہوتے تھے. یہیں اسی روڈ سے آگے ہم نکلتے ہیں یا خودپورہ بڑا بازار پر میری گاڑی کو پلٹا دیا گیا تھا, میری گاڑی کو جلا دیا گیا تھا, میرے اوپر گولیاں چلائی گئی تھیں. یاد ہوگا بیٹے احمد, بیٹھے یہاں پہ اودھ صاحب. ایسے حالات تھے, انتشار کا یہ ماحول تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ انتشار ختم ہوا. اگر وہ انتشار پنپتے جاتا تو نہ جانے یہ شہر کہاں جاتا. ارے ہم نے کام کیا میرے بھائی, ملت کی صفوں میں اتحاد کو پیدا کیا, بے شمار کام ہوئے. میں 10 برس جب MLA تھا, یہاں یہ کالونی میں ادھر سومناتھ مندر کے پاس, آگے مولا کے چلے کے پاس, ادھر بدریار کی بوڑی کے پاس, آگے اس طرف, ارے ہر جگہ پر ہم نے سب سے بڑا کام کروایا تھا. تو اس وقت ری ماڈلنگ کروائی تھی, یاد ہوگا, یہاں سے یہاں تک, پورا آگے تک. ارے کام ہوا, کام تو ہوتے رہیں گے میرے بھائی, لیکن ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہے کہ آج ملک کے حالات کیا ہیں, ملک کدھر جا رہا. بڑے ہی بھیانک صورتحال ہے. خدا را ملک کے حالات کو دیکھ کر بھی غافل نہ رہو, غفلت میں نہ رہو. اگر ہم غفلت میں رہیں گے تو پھر برسوں کی محنت ہماری ختم رائگاں ہو جائے گی. خدا را دوست و دشمن کو پہچانو, ایک مرکز سیاسی پہ آ جاؤ. اگر ہم بٹے ہوئے رہیں گے, منتشر رہیں گے, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ بولو. بے شک اکبر الدین اویسی بے بات طریقے سے بولتا ہے, سیدھا سیدھا بولتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہے. میرے پاس کام کو بھی لوگ آتے تھے تو سیدھا کہہ دیتا تھا ہاں یہ کراؤں گا, نہیں کراؤں گا, کب کراؤں گا بول دیتا تھا. میری عادت نہیں کہ پھراتے رہو, چکر لگاتے رہو, اس کے چپلاں جوتے گھسا دو اور اس کے بعد بولو ہاں میں کراؤں گا. نہیں, میں سیدھا سیدھا کہتا تھا. اتنے دن میں ہوگا. آج بھی سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں, بغیر کسی جھجک, بغیر کسی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حالیہ اسمبلی الیکشن کے نتائج آئے ہیں, اللہ نے ان نتائج کے ذریعے یہ ضرور کہا کہ میں تم سے راضی ہوں. اللہ نے کہا کہ ہاں ہم مجلس سے راضی ہیں, لیکن اس فیصلے میں اللہ نے یہ بھی پیغام دیا کہ تم میں بہت کوتاہیاں آ گئی ہیں, اس کو دور کرو. اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم میں بہت کمزوریاں آ گئی ہیں, تم اس کو بھی دور کرو. اللہ نے یہ بھی کہا کہ عوام تم سے دور ہو رہی ہے, ان کو قریب لاؤ, یہ بھی پیغام دیا. اللہ نے اس نتیجے کے ذریعے ہم کو یہ پیغام دیا کہ وقت آ چکا, تم اپنی اصلاح کر لو, اپنی کمزوریوں کو دور کرو, اپنی نادانیوں کو دور کرو. عوام کی شکایتیں بہت ہو رہی ہیں, عوام دور ہو رہی ہے, ان کو قریب لاؤ. اور اکبر الدین اویسی آج آپ کے درمیان میں اگر آیا ہے تو اپنے غلطیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کے تعاون کا طلبگار ہے, اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے بزرگوں کی رہنمائی کا محتاج ہے, اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے میں نوجوانوں کے ساتھ کا طلبگار ہوں. آؤ آپ اور ہم مل کر کمیوں کو دور کریں, خامیوں کو دور کریں, ناراضگیوں کو دور کریں اور دوریوں کو دور کریں, اور پھر سے قریب ہو جائے ایک دوسرے کے.
جماعت کی اہمیت ہے. ارے میں برابر آتا تھا، لیکن بعض لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا. میرے صحت کے آگے میں لاچار ہوں، بے بس ہوں. نہیں تو اللہ اس کے رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی حیدرآباد کی ہر گلی میں دستک دیتا اور اپنے ناراض بھائیوں کی ناراضگی کو دور کرتا، ان کے دروازوں پہ دستک دیتا، ان کے دامن کو پکڑ لیتا اور ان کو اپنے قریب لا لیتا اور جو دوریاں ہیں ان دوریوں کو مٹا دیتا. آج بھی میری صحت صحیح نہیں، میرے گردے خراب، انتڑیاں نہیں، ہاتھ خراب، میرے یہاں پیشاب کی تھیلی خراب، انتڑیاں تو ہے ہی نہیں، اتنی طبیعت خراب، لیکن پھر بھی کھڑا ہوں تو اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے اور اللہ کے سامنے میرے سے پوچھ ہوگی کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مجھے مضبوط، مستحکم، طاقتور اور مضبوط اتحاد حیدرآباد کا آنے والی نسل کے ہاتھ میں دے کر اس دنیا سے جانا. اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو میرے بھائی یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مضبوط جماعت، مستحکم جماعت، طاقتور جماعت، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اتحاد کو دے کر جانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مجلس میری نہیں ہے، مجلس ہم سب کی ہے، ہمارے آبا و اجداد کی قربانی اور محنتوں سے بنی جماعت ہے. خدا را اس بات کو سمجھو، حالات کو سمجھو. ارے ہم بھی نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، لیکن جماعت رہے گی. لوگ منصوبے بنائے، سازشیں کرے کہ مجلس کو اب کے ہرا دیں گے، گرا دیں گے، کرسی کھینچ لیں گے. لیکن دیکھو اللہ کے فیصلے کو، جو ہماری کرسی کھینچنا چاہتے تھے اللہ نے اسمبلی کی سب سے بڑی کرسی پہ ہم کو بٹھا دیا. جو ہم کو ہرانا چاہتے تھے اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھ سے حلف دلوا دیا. ارے آپ بتاؤ، لوگ سمجھ رہے تھے اب ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وقت کے چیف منسٹر نے لندن مدعو کیا اور موسیٰ ندی کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے لیے ہم کو اپنے ساتھ جڑا لیا. تو لوگ پریشان تھے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اللہ جانے کیسے ہوا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں. میٹرو ٹرین کے افتتاح کے تقریب میں آئے تب بھی اقرار کیا. کیا اقرار کیا؟ یہی کہ